بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین۔ لے جی، ملک کی صورتحال جو سی ہے وہ مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان حکومت نے $7 ارب کا IMF سے اور مطالبہ کیا کہ خدا را ہمیں $7 ارب دیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم پیسے تو دیتے ہیں، آپ کے ساتھ چیزیں ہماری سیٹل ہیں، لیکن جو مطالبات ہم نے آپ پر رکھے تھے کہ ریکوری کیسے کرنی ہے، اس کا تو ہمیں بتائیں، کیا ہوا، کتنی ریکوری ہوئی۔ تو پھر اپوزیشن نے اسمبلی میں سارا چٹھا جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ IMF نے جو بجلی، گیس اور پام آئل پہ مہنگا کیا تھا، ان چیزوں کو مہنگا کیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دم مہنگائی جو سی ہے وہ شوٹ کر گئی۔ اس میں گیس جو سی تھی 840% مہنگی ہوئی۔ جو پہلا انہوں نے قرضہ لیا تھا، ابھی اگلی بات نہیں میں کر رہا، بجلی جو سی تھی 110% بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ جو روپے کی قیمت تھی وہ 2018-19 سے اب تک، 19 کے بعد اب تک جو ہے نا وہ تقریباً 43% کم ہو گئی۔ آپ کا روپیہ جو ہے وہ ٹگے ٹوکری ہو گیا، اس کی ویلیو مزید کم ہو گئی، کیونکہ ڈالر اوپر چلا گیا، روپیہ آپ کا نیچے آ گیا۔ پھر جو آپ نے IMF کے ساتھ شرطیں منظور کی تھی وہ آپ کو کرنی پڑی، جس کی وجہ سے مہنگائی ایک دم شوٹ کر گئی۔ اچھا، میں ایک مزیداری کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا پاور فل جو سا ملک ہے نا امریکہ، وہ بھی قرضہ لیتا ہے، اور میرے خیال سے دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ لینے والا ملک بھی جو ہے نا وہ امریکہ ہے۔ کہ اس کی تھوڑی سی اگر ڈیٹیل بتاؤں تو امریکہ کا ہر شہری $102,000 کا مقروض ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی IMF کی شرطیں مانتے ہوں گے، وہ اپنی پالیسی سے ہٹ کے IMF کی پالیسی پر چلتے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ کبھی سنا آپ نے؟ صرف یہ ہمارے ملک پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ان کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں۔ اب حکومت خود بتا رہی ہے کہ 2023 میں گیس جو سی ہے نا وہ 500% بڑھ گئی، اور بجلی جو سی ہے نا وہ تقریباً 75% بڑھ گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جتنی ہماری عمر ہو گئی ہے، ہم نے آج تک لوگوں کو بجلی کے بل اور گیس کے بلوں پہ روتے نہیں دیکھا تھا۔ جو سن 2022 کے بعد شروع ہوا، اب ہر ایک آدمی بل کو لے کے قرضہ مانگ رہا ہے، بل کو لے کے قرضہ مانگ رہا ہے۔ خوشحالی ان سے روٹھ گئی ہے۔ اب سیونگ والا جو سلسلہ تھا وہ لوگوں کی جیبوں سے ختم ہو گیا۔ اب ہر مہینے کوئی نہ کوئی چیز بیچتا ہے یا کوئی نہ کوئی قرض لیتا ہے، تو وہ پھر بجلی کے، گیس کے، پانی کے، ادر جو ان کے ایکسپینس ہے وہ پورے کر پاتا ہے۔ خدا را اب ہم کریں تو کیا کریں؟ صورتحال دن بہ دن جو سی ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ حکومت کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ کوئی پلان عوام کو دیں کہ یار یہ ہمارے پاس
وقتی مشکلات ہیں، اس کے بعد ہم یہ کریں گے تو پھر چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا۔ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مہنگائی پہ کیسے کنٹرول کریں۔ ہماری اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم شہباز شریف سے، کہ خدا را نیچے والے لوگوں کو دیکھیں۔ یہ جو غریب آدمی ہے نا، جو سفید پوش آدمی ہے، غریب کا چلو میں نہیں کہوں گا، غریب تو مانگ تانگ کے پورا کر لیتا ہے، جو سفید پوش آدمی ہے وہ اب بہت مشکل میں ہے۔ اس کی انکم جون سی ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے ایکسپینس جون سے تھے مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت ساری لڑائی جھگڑے خودکشیاں مار کٹائیاں ان مہنگائی کی وجہ سے ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ ملک پاکستان کا کچھ سوچیں، اگر یہ ہے تو آپ سب سیاستدان ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔